آج کی فلم جس کا میں اردو میں ایکسپلینیشن دے رہی ہوں اس کا نام ہے دی لاسٹ وچ ہنٹر۔ یہ فلم 2015 میں ریلیز ہوئی تھی اور اس کی کہانی کا ہر منظر آپ کو پوری فلم دیکھنے پر مجبور کر دے گا اور آپ کو بالکل بھی بوریت کا احساس نہیں ہوگا۔ فلم کی شروعات ایک اندھیرے، برفانی اور پراسرار جنگل سے ہوتی ہے۔ برف کے تودے گر رہے ہیں، درختوں کے درمیان دھند چھائی ہوئی ہے اور ماحول میں خوف کا سایہ ہے۔ کچھ طاقتور مردوں کا ایک گروہ دکھایا جاتا ہے۔ یہ سب لمبے لباس پہنے، ہتھیاروں سے لیس اور ایک ہی مقصد کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ یہ ہیں وچ ہنٹرز۔ ان کی قیادت ایک بہادر اور دلیر آدمی کر رہا ہے جس کا نام ہے کولڈر۔ کولڈر ایک مضبوط جسم، لمبی داڑھی اور فولادی نظریں رکھنے والا انسان ہے۔ اس کے ساتھی اسے قائد مانتے ہیں کیونکہ وہ نہ صرف بہادر ہے بلکہ انسانیت کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے۔ ان سب کا ہدف ہے ایک خوفناک جادوگرنی وچ کوئین۔ یہ جادوگرنی اتنی طاقتور ہے کہ وہ ایک نظر سے آگ بھڑکا سکتی ہے، اپنی سانس سے طاعون پھیلا سکتی ہے اور اپنی زبان سے بددعا دے کر زمین کو بنجر بنا سکتی ہے۔ اسی کے جادو کی وجہ سے انسانوں میں بیماریاں اور موت پھیل رہی ہے۔ وچ ہنٹرز ایک غار نما جگہ کے قریب پہنچتے ہیں جہاں سے جادوگرنی کے کالے دھوئیں اور آتش زدہ مناظر باہر نکل رہے ہیں۔ سب کے چہروں پر خوف کے آثار ہیں مگر کولڈر انہیں حوصلہ دیتا ہے۔ اگر ہم آج نہ لڑیں تو کل ہماری نسلیں ختم ہو جائیں گی۔ ہمیں اسے ہر حال میں روکنا ہوگا۔ روشن کرتے ہیں اور جنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جنگل کے اندر ایک درخت جیسا قلعہ ہے جس کی جڑیں زمین سے باہر نکل کر سانپوں کی طرح بل کھا رہی ہیں۔ یہ وچ کوئین کا ٹھکانہ ہے۔ جیسے ہی شکاری اندر داخل ہوتے ہیں، عجیب و غریب مخلوق ان پر حملہ کر دیتی ہے۔ آدھی انسان، آدھی جانور۔ ایک ایک کر کے کئی شکاری مارے جاتے ہیں۔ کولڈر ان سب کا مقابلہ کرتا ہوا قلعے کے اندر داخل ہوتا ہے۔ وہاں ایک بلند تخت پر وچ کوئین کھڑی ہے۔ اس کے بال سانپوں جیسے ہیں، آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح جل رہی ہیں اور اس کے ارد گرد کالا دھواں گھوم رہا ہے۔ کولڈر اس پر جھپٹتا ہے۔ دونوں کے درمیان سخت جنگ ہوتی ہے۔ وچ کوئین اپنے جادو سے شعلے اور طاعون کے طوفان پیدا کرتی ہے جبکہ کولڈر اپنی فولادی تلوار سے وار کرتا ہے۔ آخرکار کولڈر تلوار اس کے سینے میں گھونپ دیتا ہے۔ وچ کوئین تڑپتی ہے، اس کا جسم جلنے لگتا ہے مگر مرنے سے پہلے وہ ایک خوفناک جادو پڑھتی ہے۔ اس کا ہاتھ کولڈر کے سینے پر پڑتا ہے اور وہ کہتی ہے، اب تم کبھی نہیں مرو گے، تم ہمیشہ زندہ رہو گے تاکہ میری موت کا عذاب جھیلتے رہو۔ کولڈر اپنی تلوار کھینچتا ہے۔ وچ کوئین کی چیخیں جنگل میں گونجتی ہیں اور اس کا جسم زمین پر گر جاتا ہے لیکن اس کی آنکھوں میں آخری لمحے کی آگ ابھی بجھی نہیں۔ جنگ ختم ہو جاتی ہے، کولڈر زندہ بچ جاتا ہے مگر جب وہ اپنے ساتھیوں کے پاس واپس جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے جسم پر بڑھاپے کا کوئی اثر نہیں ہے۔ وہ نہ زخمی ہوتا ہے نہ بوڑھا۔ اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ وچ کوئین کا جادو اسے امر، امورٹل بنا گیا ہے۔ وقت چھلانگ لگا کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ 1000 سال گزر چکے ہیں، دنیا بدل چکی ہے۔ جنگل اور قلعے اب بلند و بالا عمارتوں، سڑکوں اور جہازوں سے بھر گئے ہیں مگر ایک چیز نہیں بدلی، کولڈر۔ وہ آج بھی زندہ ہے، ویسے ہی جوان اور طاقتور جیسے صدیوں پہلے تھا۔ اس کا چہرہ سخت مگر پرسکون، آنکھوں میں 1000 سال کی تنہائی چھپی ہے۔ اس نے اپنے بیوی بچوں کو صدیوں پہلے کھو دیا تھا۔ اب اس کے پاس صرف ایک مقصد ہے، انسانوں کو جادوگرنیوں کے شر سے بچانا۔ کولڈر کے ساتھ ہمیشہ چرچ کا ایک نمائندہ رہتا ہے جسے ڈولن کہا جاتا ہے۔ یہ اس کا مشیر، دوست اور مددگار ہوتا ہے اور کولڈر کی زندگی کا ریکارڈ بھی رکھتا ہے۔ اب کہانی میں آتا ہے ڈولن یعنی کہ 36۔ وہ ایک عمر رسیدہ پادری ہے۔ کولڈر کے ساتھ اس نے کئی دہائیوں تک کام کیا ہے۔
وہ کولڈر کو بیٹے کی طرح چاہتا ہے اور اس کی تنہائی کو سمجھتا ہے۔ ایک منظر میں دکھایا جاتا ہے کہ ڈولن 36 اپنی ریٹائرمنٹ کی تیاری کر رہا ہے۔ وہ کولڈر کو بتاتا ہے کہ اب وہ آرام کرنا چاہتا ہے اور اس کی جگہ ایک نیا ڈولن 37 اس کے ساتھ کام کرے گا۔ کولڈر اسے دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ دیتا ہے، مگر دل ہی دل میں وہ جانتا ہے کہ اس کی زندگی کبھی نہیں رکے گی۔ وہ ہمیشہ یہ جنگ لڑتا رہے گا اور اس کی زندگی میں کولڈر آتے اور جاتے رہیں گے۔ اب کہانی میں ایک نیا کردار آتا ہے، ڈولن 37۔ وہ جوان، جوشیلا اور ذہین ہے۔ اس کے اندر ایمان اور جذبہ ہے، لیکن وہ عملی میدان میں نیا ہے۔ چرچ نے اسے کولڈر کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ وہ اس کا ساتھی بنے اور اس کی نگرانی کرے۔ کولڈر شروع میں اس پر زیادہ بھروسہ نہیں کرتا، لیکن حالات ایسے بنتے ہیں کہ اسے اس کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے۔ کولڈر ڈولن 36 کی موت کے راز کو جاننے کے لیے تفتیش شروع کرتا ہے۔ وہ مختلف جادوگرنیوں سے ملتا ہے، پرانے نشانات پڑھتا ہے اور اپنے علم سے یہ اندازہ لگاتا ہے کہ کوئی پرانی طاقت بیدار ہو رہی ہے۔ یہاں آہستہ آہستہ کہانی ایک بڑی حقیقت کی طرف بڑھتی ہے۔ ڈولن 36 کی موت کے بعد کولڈر اپنی تحقیق کو تیز کر دیتا ہے۔ وہ جادوگرنیوں کی خفیہ ٹھکانوں پر جاتا ہے اور نشانیاں تلاش کرتا ہے کہ آخر یہ سازش کس نے کی۔ تفتیش کے دوران وہ سمجھتا ہے کہ معاملہ عام جادوگرنیوں سے آگے ہے۔ کوئی پرانی اور بہت طاقتور قوت واپس لانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ کولڈر کے دل میں ایک پرانا خوف جاگنے لگتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہی وچ کوئن دوبارہ لوٹ رہی ہے جسے اس نے 1000 سال پہلے مارا تھا۔ کولڈر ایک دن ایک نائٹ کلب میں پہنچتا ہے۔ یہ جگہ عام لوگوں کے لیے صرف ایک کلب ہے، لیکن حقیقت میں یہاں جادوگرنیوں کی محفل ہوتی ہے۔ یہاں وہ ایک لڑکی سے ملتا ہے جس کا نام کلوئی ہے۔ کلوئی ایک نوجوان جادوگرنی ہے جو اپنے جادو سے خوابوں اور ذہنوں میں داخل ہو سکتی ہے۔ وہ کلب میں آنے والے لوگوں کو خواب نما کیفیت دے کر انہیں لطف اندوز کرتی ہے۔ شروع میں وہ کولڈر پر اعتماد نہیں کرتی بلکہ اسے اپنے لیے خطرہ سمجھتی ہے، لیکن جیسے ہی کلب پر ایک حملہ ہوتا ہے اور کچھ قاتل جادوگرنی وہاں آ کر تباہی مچاتی ہیں، کولڈر کلوئی کی جان بچاتا ہے۔ اس واقعے کے بعد کلوئی کو احساس ہوتا ہے کہ کولڈر دشمن نہیں بلکہ محافظ ہے۔ کولڈر کو اپنی یادداشت کے کچھ حصے دھندلے لگتے ہیں، خاص طور پر اس رات کی یاد جب اس نے وچ کوئن کو مارا تھا۔ وہ جانتا ہے کہ اصل جواب اس کی یادوں میں چھپا ہے۔ کلوئی اپنی طاقت استعمال کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ وہ کولڈر کو ایک جادوئی عمل کے ذریعے اس کے اپنے خوابوں میں لے جاتی ہے۔ خوابوں کے اس سفر میں کولڈر اپنے پرانے دور کو دوبارہ دیکھتا ہے، اپنی بیوی اور بیٹی کی مسکراہٹ، ان کا ایک ساتھ گزرا ہوا وقت، اور پھر وہ لمحہ جب طاعون کی وجہ سے وہ سب مر گئے تھے۔ یہ مناظر کولڈر کے لیے تکلیف دہ ہے، مگر وہ برداشت کرتا ہے کیونکہ وہ سچائی جانتا ہے۔ خوابوں کے اندر کولڈر کو وہ لمحہ بھی یاد آتا ہے جب وچ کوئن نے مرنے سے پہلے اس پر جادو کیا تھا۔ اسے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے امر ہونے کی وجہ وچ کوئن کے دل سے جڑی ہے، یعنی جب تک وچ کوئن کا دل موجود ہے کولڈر بھی زندہ رہے گا۔ اگر دل تباہ کیا جائے گا تو وچ کوئن ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، لیکن ساتھ ہی کولڈر بھی مر جائے گا۔ یہ راز کولڈر کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اس کی زندگی اور وچ کوئن کی طاقت ایک دوسرے سے بندھی ہے۔ خوابوں کے سفر کے دوران کلوئی کو یقین ہو جاتا ہے کہ دنیا پر ایک بہت بڑا خطرہ آنے والا ہے۔ وہ کولڈر کا ساتھ دینے کا فیصلہ کرتی ہے۔ اب کولڈر کے پاس 2 ساتھی ہیں، ایک نیا پادری ڈولن 37 اور ایک جوان جادوگرنی کلوئی۔ یہ تینوں مل کر وچ کوئن کی واپسی کو روکنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ کلوئی کے ساتھ خوابوں کے سفر کے بعد کولڈر کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ ساری سازش کسی عام جادوگرنی کی نہیں بلکہ وچ کوئن کی واپسی کے لیے ہے۔ اب وہ اور اس کے ساتھی ڈولن 37 اور کلوئی اس بات کی کھوج لگانے لگتے ہیں کہ وچ کوئن کا دل کہاں محفوظ ہے اور اسے
واپس زندہ کرنے کے لیے کون کام کر رہا ہے۔ کولڈر اس کے ساتھی ایک خفیہ محفل کا پتہ لگاتے ہیں جہاں جادوگرنی جمع ہوتی ہے۔ یہ منظر کافی ڈراؤنا ہے، زبانوں میں کچھ پڑھ رہی ہے۔ یہ سب وچ کوئن کو واپس بلانے کے لیے قربانیاں دے رہی ہے۔ اسی دوران ایک اور بڑا جھٹکا لگتا ہے۔ کولڈر کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا پرانا ساتھی ڈولن 36 جسے وہ مردہ سمجھ رہا تھا دراصل زندہ ہے، مگر اب وہ جادو کے اثر میں آ چکا ہے۔ وچ کوئن کے پیروکاروں نے اسے اندھیروں میں قید کر لیا تھا اور اس کے دماغ پر جادو کر کے اسے غلام بنا لیا۔ کولڈر اسے آزاد کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ بتاتا ہے کہ سازش بہت آگے بڑھ چکی ہے اور وچ کوئن جلد واپس آنے والی ہے۔ یہ لمحہ کولڈر کے لیے جذباتی ہوتا ہے کیونکہ اس نے ڈولن 36 کو ہمیشہ اپنا دوست اور باپ جیسا مانا تھا۔ آخرکار وہ جگہ سامنے آتی ہے جہاں وچ کوئن کا دل چھپا ہوا ہے۔ یہ ایک اندھیرا تہہ خانہ ہے جس میں پتھروں اور ہڈیوں کے درمیان ایک دل دھڑکتا ہوا رکھا ہے۔ یہ عام دل نہیں بلکہ ایسا لگتا ہے جیسے 1000 سال بعد بھی زندہ ہو۔ وارلاک اس دل کو استعمال کر کے وچ کوئن کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتا ہے۔ کولڈر اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ دیر کر دیتا ہے۔ دل کے گرد جادوئی روشنی پھیلنے لگتی ہے اور ایک خوفناک چیخ کے ساتھ وچ کوئن کی روح دوبارہ دنیا میں داخل ہو جاتی ہے۔ زمین کانپنے لگتی ہے، شعلے بھڑک اٹھتے ہیں اور وچ کوئن ایک بار پھر زندہ ہو کر سامنے آتی ہے۔ اب وہ پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ اس کے ارد گرد کالا طوفان گھوم رہا ہے، آنکھوں سے سرخ روشنی نکل رہی ہے اور وہ کولڈر کو دیکھ کر مسکراتی ہے۔ میں نے کہا تھا تم ہمیشہ میرے غلام رہو گے۔ کلوئی اپنے جادو سے کولڈر کی مدد کرتی ہے۔ وہ خوابوں اور ذہنوں میں داخل ہونے کی اپنی طاقت استعمال کر کے وچ کوئن کے جادو کو توڑنے کی کوشش کرتی ہے۔ کولڈر وچ کوئن پر حملہ کرتا ہے اور اپنی جادوئی طاقتوں سے اس کے وار کو روک دیتی ہے۔ زمین ہلنے لگتی ہے، دیواریں ٹوٹتی ہیں اور شعلے بھڑکتے ہیں۔ کلوئی اپنے خوابوں والے جادو سے وچ کوئن کی ذہنی طاقت کو کمزور کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ اس کے خوابوں میں گھس کر اس کی توجہ ہٹاتی ہے۔ جنگ کے دوران کولڈر کو یاد آتا ہے کہ وچ کوئن کی اصل طاقت اس کا دل ہے جو اب بھی زندہ ہے۔ اگر وہ دل کو تباہ کر دے تو وچ کوئن ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ کولڈر کی امر زندگی بھی ختم ہو جائے گی اور وہ ایک عام انسان کی طرح مر جائے گا۔ یہ لمحہ کولڈر کے لیے سب سے مشکل ہے۔ کولڈر ایک آخری حملہ کرتا ہے اور اپنی تلوار دل میں گھونپ دیتا ہے۔ وچ کوئن کی چیخ ہر طرف گونجنے لگتی ہے، اس کا جسم جلنے لگتا ہے، دھواں پھیل جاتا ہے اور پھر وہ راکھ میں بدل جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی دل بھی ٹوٹ کر ختم ہو جاتا ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر کولڈر زندہ رہتا ہے۔ اسے سمجھ آتا ہے کہ وچ کوئن کے کچھ جادو ابھی باقی ہیں اور اس کی امر زندگی ختم نہیں ہوئی۔ وہ اب بھی زندہ ہے، شاید اس لیے کہ تقدیر نے اسے زندہ رہنے کے لیے چنا ہے۔